1880 کے عثمانی دور میں مکۃ المکرمہ۔ ہم ان مقدس سرزمینوں کے محافظ اجیاد قلعے سے پہاڑوں میں گرے ہوئے مقدس شہر کو دیکھ رہے ہیں۔ عثمانیوں نے اجیاد کے قلعے پر دنیا کی قدیم ترین مسجد الحرام کے احترام میں کبھی اپنا جھنڈا بھی نہ لہرایا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ وہ ان سرزمینوں کے محض خدام ہیں۔ اب ہم آپ کو 1880 کی مسجد الحرام کی جانب لیے جا رہے ہیں۔ اس مقدس زمین کی تعمیر، جس کا پہلا تعمیراتی نقشہ ماہر تعمیرات سینان نے تیار کیا تھا، 1576 میں سلطان مراد سوم کے دور کے طرز کے مطابق مکمل ہوئی۔ بعد کے سالوں میں سلاطین نے اس بات کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ ادائیگی حج مناسب ترین طریقے سے کی جائے۔ اگر ہم پوری توجہ سے مشاہدہ کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اطراف کی تمام عمارتیں اس بات کو یقینی بناتے ہوئے حساسیت سے تعمیر کی گئی تھیں کہ کعبۃ المعظمہ پر کسی کا سایہ نہ پڑے۔ اب ہم عثمانی ایوان دیکھ رہے ہیں۔ یہ احاطوں سے گرے ہوئے ہیں، جہاں وہ عازمین حج مفت قیام کر سکتے تھے جن کے پاس مالی وسائل نہیں ہوتے تھے۔ مسجد الحرام سے متصل پہلا سلیمانیہ مدرسہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عثمانی تعلیم کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ اب ہم مسجد اقدس کو اس جانب سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوتے تھے۔ ہم باب السلام کے سامنے ہیں، سلام کا دروازہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے دروازے پر عثمان غازی سے لے کر سلطان مراد سوم تک کے عثمانی سلاطین کے نام کندہ ہیں۔ ہم ریت کے پار آگے بڑھنے کے لیے ایوان کے نیچے سے گزر کر سفید سنگ مرمر سے ڈھکے ہوئے طواف کی جگہ تک پہنچ گئے ہیں۔ باب بنی شیبہ، جس کے سامنے ابھی ہم کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کعبۃ المعظمہ کی کنجیوں کے محافظ شیبہ خاندان کی یاد دلاتا ہے۔ اس دور میں حجاج باب بنی شیبہ سے گزرتے ہوئے طواف کے لیے مسجد میں داخل ہوتے تھے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دائیں طرف جاتے تھے۔ ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا سامنا اس منبر سے ہوتا ہے جس کی منظوری سلیمان علی شان نے دی اور 1558 میں استنبول سے بھجوایا۔ اب ہم جن 4 مختلف عمارتوں کے پاس سے گزر رہے ہیں وہ مصلی ہیں جو اہل سنت کے 4 مذاہب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں سے بڑا حنفی مصلی مزاب رحمت کے بالکل سامنے ہے۔ اس زمانے میں نمازیں صرف ایک امام کی امامت میں ادا نہیں کی جاتی تھیں، بلکہ ان جگہوں پر ہر مذہب کا امام نمازوں کی امامت کرواتا تھا۔ شب کے وقت ادا کی جانے والی نمازوں کی سہولت کے لیے طواف کی جگہ تیل کے چراغوں سے گری ہوتی تھی۔ ان مقدس مقامات کی محبت کے باعث ان چراغوں میں گلاب کا تیل استعمال کیا جاتا تھا۔ جب ہم رکن شامی سے رکن یمانی کی طرف مالکی اور حنبلی مصلوں سے گزرتے ہیں تو ہم حجر الاسود کے بالکل سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ یاقوت جو جنت سے آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارا گیا، یہ طواف کا نقطۂ آغاز ہے۔ ملتزم ان غیر معمولی جگہوں میں سے ایک جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حتیم اور مزاب رحمت کا دورہ کر کے ہم کعبۃ المعظمہ کے دروازے کے سامنے آ رہے ہیں، جو کہ 7 درختوں سے خصوصی طور پر ہندوستان میں تیار کی گئی ایک لکڑی کی سیڑھی ہے اور جو صرف اندر داخل ہوتے ہوئے استعمال کی جاتی تھی۔ اس کے نوشتہ پر 1824 کی تاریخ موجود ہے۔ اور اب ہم بیت اللہ کے دروازے پر ہیں۔ اندر دیکھنے کی بے قراری ہماری پوری روح کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
کعبۃ المعظمہ کے معمار ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے ہم مقام ابراہیم کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر آیا ہے۔ یہ جگہ مسجد الحرام کے اہم ترین حصوں میں سے ایک ہے، جہاں معجزانہ طور پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پتھر پر باقی ہیں۔ مقام ابراہیم کے قریب کھلی اطراف والی جگہ شافی مصلی ہے۔ اس گرم آب و ہوا میں آب زمزم بلا شبہ زندگی بخش شے ہے۔ ہم باب شیبہ سے نکل کر زمزم شریف کی عمارت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ عثمانیوں نے زمزم شریف کے کنویں پر پہلا ڈھانچہ 1517 میں تعمیر کیا اور اس کی دیوار کو زمزم شریف سے متعلق آیات و احادیث سے آراستہ کیا۔ زمزم شریف کا کنواں چاندی کی باٹ سے گرا ہوا تھا، جو کہ عثمانی سلطان احمد اول کی جانب سے دیا گیا تحفہ تھا۔ ہم زمزم شریف کی عمارت کو چھوڑ رہے ہیں، جو عوامی فواروں سے گری ہوئی ہے، اور عثمانی ایوان کے نیچے سے گزر رہے ہیں، جسے احتراماً کعبۃ المعظمہ سے نیچے رکھا گیا تھا۔ ہم صحیح کی جگہ کی جانب آ رہے ہیں۔ ہم کوہ صفا پر صحیح کے نقطۂ آغاز پر ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے عام اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دن کوہ صفا پر چڑھے تھے اور تمام قریش کو اس پہاڑی کے گرد جمع کیا تھا۔ سعی کی جگہ وادی ابراہیم کے اندر واقع ہے، جو عرفات، مزدلفہ اور منی کی سمت کھلتی ہے، جہاں حج ادا کیا جاتا ہے۔ عصر السادہ کی بہت سی یادیں سمیٹے ہوئے یہ میدان، جو 20 میٹر چوڑا اور 394 میٹر لمبا ہے، اس دور میں مسجد الحرام سے الگ اور شہر کی زندگی سے مربوط جگہ تھی۔ اس کو کھلا اور انچھوا چھوڑ دیا گیا تاکہ حضرت امی ہاجرہ کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اسے سمجھا جا سکے اور ان حالات کا تھوڑا سا احساس کیا جا سکے جن سے وہ گزر رہی تھی۔ سعی کے آخری مقام مروہ سے شہر کا نظارہ کرتے ہوئے ہم اس محلے اور اس گھر کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کی سعادت سے دنیا کو عزت بخشی تھی۔ یہ جگہ اسلام کے ابتدائی سالوں سے بطور مسجد استعمال ہوتی رہی ہے اور 1880 میں اسے مولد النبی مسجد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آئیے ہم اس جگہ کو جہاں خاص تجلیات الہیہ مرکوز ہیں، وہ جگہ جہاں فرشتے کثرت سے آتے ہیں اور جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ الوداع کرتے ہیں کہ اے مکہ، بے شک تم اللہ کی بنائی ہوئی جگہوں میں سب سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ شکراً والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔